حضرات محترم، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، مہمان جو ہوا کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ جائے، وہ رکا رہے، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ ایک مہمان کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ نہ جائے، کہ بھائی رک جاؤ چائے پیتے ہوئے جانا، رک جاؤ بیٹھ کے کچھ دیر بات کر لیتے ہیں، کچھ دیر رہ جاؤ اس کے بعد جانا۔ ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ جائے نا۔ ایک مہمان کی یہ قسم ہوتی ہے، تو پہلی قسم۔ اور ایک مہمان کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلے۔ اگر وہ رکنا بھی چاہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بعد میں مل لیتے ہیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، فون پہ بھی بات ہو جائے گی، آپ جائیں، ابھی بات میں کام ہے، مجھے ابھی کام ہے، آپ بات سے آ جائیں گے۔ تو ایک مہمان کی یہ دوسری قسم ہوا کرتی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے، وہ یہاں نہ رکے، میری یہ خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو یہ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ اور مہمان کی تیسری قسم کیا ہوا کرتی ہے؟ مہمان کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے گھر آئے ہی نہ، وہ میرے گھر آئے ہی نہ، میرے گھر کے اندر وہ داخل ہی نہ ہو۔ اب ذرا آپ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا۔ اب ذرا یہاں پر اپنی آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی مکمل طور پر کوشش کریں کہ ہم ان مہمان کی تین قسموں میں سے کس قسم میں داخل ہیں؟ ہم مہمان کی ان تین قسموں میں سے کون سی قسم میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ معاملات ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ باتیں ہیں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دل یہ کرتا ہے کہ تھوڑی سی دیر تسبیح بھی پڑھ لیں، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دل یہ کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہی کر لیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد پھر یہ دل کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اور سر کو جھکا لیں، نوافل ادا کر لیں، رب کی بارگاہ میں اور سروں کو جھکا لیں۔ کیا ہمارا یہ دل کرتا ہے؟ اگر آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیں ادا کرنے کے بعد تسبیح پڑھنے کا من کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا من کرتا ہے اور سارے نوافل کو ادا کرنے کا من کرتا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ مہمان کی پہلی قسم ہیں۔ آپ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رب قدیر یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر کو چھوڑ کر کے جائیں۔ رب قدیر کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر کو چھوڑ کر کے جائیں، لہٰذا آپ مہمان کی پہلی قسم ہے کہ آپ اگر مہمان مسجد میں آ گئے ہیں تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر بھی آپ کو مسجد چھوڑنے کا من نہیں ہے، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھنے کے باوجود آپ مسجد سے جانا نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب قدیر کو یہ پسند نہیں کہ آپ مسجد کو چھوڑ کر جائیں۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پھٹافٹ نماز ادا کی ہے، جتنی جلدی ہو سکے نماز ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد فوراً جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ جائے کہ آپ مہمان کی دوسری قسم ہیں۔ یعنی رب قدیر کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ میرے پاس رہے، میرے گھر میں رہے، آیا ہے جلدی نماز پڑھے، جلدی نماز پڑھ کر کے بھاگے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ مسجد تو آتے ہیں اور مسجد آئے اور جلد از جلد نماز ادا کی ہے، پھٹافٹ نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد نہ تو ہمیں تعجیل ارکان سے کوئی مطلب، نہ تو ہمیں تسبیح سے کوئی مطلب، نہ تو ہمیں قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، جلد از جلد نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد چھوڑ جا رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ جائیے کہ آپ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ یعنی رب قدیر کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں تشریف رکھیں۔ اور اگر آپ مسجد آ ہی نہیں رہی، آپ کو یہ توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ مسجد داخل ہو، تو یہ آپ اپنا کمال نہ سمجھے کہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں، یا آپ اپنا کمال نہ سمجھے کہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اپنی قسمت پر روئے، اپنے آپ پر روئے کہ رب قدیر کی بارگاہ میں ہم اتنے ناپسند ہو گئے ہیں، اتنے ناپسند ہو گئے ہیں کہ رب قدیر کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر میں تشریف لائیں، ہم اس کے گھر میں داخل ہوں۔ رب قدیر ہمارے لیے اپنے در کو، اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ میاں یہ چیز جان لو، رب قدیر جب ناراض ہوتا ہے، رب جب ناراض ہوتا ہے تو آپ کے سامنے سے رزق نہیں چھینے گا، رب جب ناراض ہوگا تو آپ کے سر سے چھت کو نہیں ہٹائے گا، بلکہ آپ کے سروں سے سجدوں کی توفیق کو چھین لے گا۔ اگر آپ سجدے نہیں کر رہے ہیں، مسجد نہیں آ رہے ہیں، مسجد آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو میاں یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ رب قدیر کی بارگاہ میں آپ اتنے ناپسند ہیں کہ رب قدیر یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گھر میں تشریف لائیں۔
تو آپ ذرا غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ مہمان کی کون سی قسم میں شامل ہیں، مہمان کی کون سی قسم میں شامل ہے، کیا پہلی قسم میں شامل ہے یا دوسری قسم میں شامل ہے؟ لہٰذا اپنی ذات پر، اپنی جسم پر، اپنی پرسنالٹی پر غور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کریں۔ ہم نے نماز پڑھنا ہے بھائی، ہم نے نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے، ہمیں آپ کو اس کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حدیثوں میں آتا ہے ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، لکل شیء لہ علامۃ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، چیز کی پہچان ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے، اس نشان سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوا کرتی ہے، وہ علامت الایمان الصلاۃ، اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ وہ نماز۔ کہ اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ مومن ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ نماز سے پہچانیں گے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر آپ یہ جان جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مومن بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اور آپ کو کوئی دیکھے تو کیا یہ کہہ سکے گا وہ کہ ہمارا مسلمان؟ نہ فجر سے مطلب، نہ ظہر سے مطلب، نہ عصر سے مطلب، نہ مغرب، نہ عشاء، کسی نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہفتے میں ایک وقت جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ نہ جانے ہمیں اور آپ کو کیا ہوتا ہے، جا کر کے ہم اور آپ نے کیا کر لینا ہے؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، فوراً مسجد چھوڑ کر کے جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ابھی نماز ختم ہوئی نہیں ہے، ابھی دعا ختم ہوا نہیں ہے، لوگ اس طریقے سے مسجد سے بھاگتے ہیں، اس طریقے سے بھاگتے ہیں، نہ جانے ان لوگوں نے کون سا پہاڑ توڑ لینا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کر بھی لینا ہے، آپ کا کچھ چھوٹ بھی جائے، تب بھی آپ کو مسجد چھوڑ کے نہیں جانا بلکہ مکمل طور پر نماز ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز ختم ہوئی اور شور و غبار شروع ہو گیا ہے، مسجد سے لوگ اس قدر بھاگ رہے ہیں، اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں، دھکا مکی ہو رہا ہے، لوگ جتنی جلدی ہو سکے مسجد سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ میاں ابھی وقت ہے سدھر جائے، ابھی وقت ہے اپنے اندر سدھار لائیں اور مسجد میں اس طریقے سے آئے کہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے آخر میں مسجد میں داخل ہو اور سب سے پہلے مسجد سے نکلے۔ یہ ہمارے اور آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز اس طریقے سے